اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی وبحمدہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر صلی اللہ محمد محمد وعجل فرجہم السلام علیکم۔ السلام، کیا حال ہے؟ بابا یہ آپ بھی سجدگاہ کو سجدہ کریں اور ہم بھی سجدگاہ کو سجدہ کرتے ہیں، کیا سجدگاہ کو سجدہ کرنا جائز ہے؟ سوال اچھا ہے آپ کا، لیکن جو آپ نے الفاظ استعمال کیے نا وہ صحیح نہیں استعمال کیا۔ آپ کہہ رہے تھے کہ سجدگاہ کو سجدہ کر رہے ہیں، اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں بھی سجدگاہ کو سجدہ کر رہا ہوں۔ یہ بات غلط ہے۔ سجدگاہ کو سجدہ کرنا یہ شرک ہے، یہ گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح کوئی کہے کہ ہم خانہ کعبہ کو سجدہ کر رہے ہیں، اگر کوئی کہنا خانہ کعبہ کو سجدہ کر رہے ہیں، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی شرک ہے۔ خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کر رہے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے سجدہ اپنے پروردگار اللہ کو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ خانہ کعبہ قبلہ ہے، اللہ نے ایک سمت میں ہمیں لگایا ہے، سجدہ خدا کی ذات کو کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم سجدے گاہ کو سجدہ نہیں کرتے، آپ بھی غور کیجیے گا، سجدے گاہ پر سجدہ کرتے ہیں۔ یہ ہم پہ بہت اعتراضات کیے جاتے ہیں تشیعوں کے اوپر کہ جی یہ سجدے گاہ کو سجدہ کرتے ہیں، نہیں، یہ غلط بیانی ہے۔ سجدے گاہ کو سجدہ نہیں کرتے، سجدے گاہ پر سجدہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پاک پیغمبر نے سجدے گاہ پر سجدہ کیا تھا، اور آپ ہر مٹی کے اوپر جو ہے وہ سجدہ کر سکتے ہیں، لیکن جو افضل ترین ہے وہ تربت امام حسین علیہ السلام ہے، یعنی وہ خاک شفا کی مٹی کہ جو امام حسین علیہ السلام کہ جس مٹی اور جس سرزمین پر شہید ہوئے تھے، وہاں کی مٹی، کربلا کی مٹی، وہ اگر ہو اور اس پر آپ سجدہ کریں، یہ زیادہ افضل ترین عبادت ہے کہ سجدہ گاہ پر جب ہم سجدہ کرتے ہیں، سجدہ گاہ پر سجدہ کرتے ہیں، نہ کہ سجدہ گاہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ بات واضح ہو گئی، ٹھیک ہو گیا؟ کوئی بھی اگر آپ سے سوال کرے تو آپ اس کا یہ جواب دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ پاک پیغمبر کی سنت ہے۔ اب اس کے علاوہ اگر سجدہ گاہ نہیں ہے بالفرض، آپ کیا کرنا چاہیے؟ بعض افراد جو ہے وہ سجدہ گاہ نہیں ہے تو وہ قالین پہ سجدہ کر دیتے ہیں۔ قالین پہ سجدہ کریں گے تو آپ باطل ہو جائے گی، آپ کی نماز ہی باطل ہے، کیونکہ قالین پہ سجدہ نہیں ہوتا۔ تو کس پر آپ سجدہ کر سکتے ہیں، کس چیز پر آپ سجدہ کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس سجدہ گاہ نہیں ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ پتھر ہے، یہ سنگ مرمر کا پتھر ہے، آپ کو یہ شاید نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ اس پر بھی سجدہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس کاغذ ہے، پلین کاغذ، سفید کاغذ جو ہوتا ہے عام طور پر، اگر آپ کو مل جائے آپ اس پر سجدہ کر لیں۔ درخت کا پتا ہے، آپ اس پر جو ہے وہ سجدہ کر سکتے ہیں، یعنی ایسا پتا کہ جو کھایا نہ جاتا ہو، مطلب پان کے پتے پر یا پالک وغیرہ یا ساگ وغیرہ کے پتے پہ نہ کریں، وہ پتا جو درختوں کے پتے ہوتے ہیں آپ ان پر جو ہے وہ سجدہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بعض جو ہے وہ صفیں بنی ہوتی ہیں جو گھاس سے بنی جاتی ہیں، آپ اس پر بھی جو ہے وہ سجدہ کر سکتے ہیں، لیکن کارپٹ پہ آپ سجدہ نہیں کر سکتے، قالین پر آپ سجدہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح پتھر پہ جو ہے وہ آپ سجدہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ریت پر آپ سجدہ کر سکتے ہیں، تو ان چیزوں پر جو ہے وہ سجدہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جیسے یہ عقیق انگوٹھی ہے، اگر یہ پتھر ہے آپ اس پر بھی جو ہے وہ سجدہ کر سکتے ہیں۔ تو بہت سے آپشن ہیں ہمارے پاس جن پر جو ہے وہ سجدہ ہو سکتا ہے۔ اب ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، بالخصوص ہمارے اکثر جو ہے فالوورز جو ہیں وہ سعودی عرب سے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بلا ہمیں یہاں پہ سجدہ گاہ جو ہے وہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، تو اب ہم کیا کریں، تو ہم نماز کیسے پڑھیں؟ اس کا ایک بہترین حل ہے کہ مثلا یہ آپ نے سجدہ گاہ اٹھائی، آپ اپنے ہاتھ میں رکھ لیں، یہ تو بڑی ہے، خیر تو آپ کو نظر آ رہی ہے، چھوٹی سجدہ گاہ بھی ہو سکتی ہے۔ آپ نے سجدہ گاہ اٹھائی، اپنے ہاتھ میں رکھ لیں، جب آپ جائیں سجدے میں اسے جا کے نیچے دے دیں، سجدہ کر لیں، پھر اسے اٹھا لیں، پھر جب آپ سجدے میں جائیں پھر آپ رکھ دیں، پھر آپ اس پہ سجدہ کر لیں۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے سجدہ گاہ رکھ کر اس پر نماز پڑھنے کا۔ اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے آپ کے پاس کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی میرے لیے مشکل ہے، تو پھر آپ کاغذ وغیرہ استعمال کر لیں۔
یا لکڑی وغیرہ پھٹی وغیرہ اسی طرح بنی ہوئی ہوتی ہے، آپ اس پر بھی جو ہے وہ سجدہ کر سکتے ہیں، آپ وہ رکھ لیں۔ یا بالفرض دیگر کوئی پتھر لگا ہوا ہے مسجد کے اندر سین میں لگا ہوا، تو آپ اس پر جو ہے وہ سجدہ کر لیں، لیکن اس پتھر سے آپ اجتناب کریں کہ جس کے اوپر پالش ہوئی ہوتی ہے، چینی کا پتھر ہو گیا اس کے بعد پالش ہو جاتی ہے، اس پر سجدہ نہ کریں۔ عام طور پر یہ جو سنگ مرمر کا پتھر ہے اس پر جو ہے وہ آپ سجدہ کر سکتے ہیں۔ تو بہت سے آپشن ہیں، نہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پھر بھی مشکل ہے ہمارے لیے، تو آپ ایسے مقام پر جا کے نماز پڑھیں کہ جہاں پر آپ کے لیے پڑھنا جو ہے وہ آسانی ہو جائے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ سجدہ گاہ کو سجدہ نہیں کرتے، سجدہ گاہ پر اپنی پیشانی رکھ کے سجدہ پروردگار کو کرتے ہیں، اسی طرح جیسے ہم خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے سجدہ پروردگار کو کرتے ہیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔